بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 15 اگست 2020 اور اس مہینے میں دیکھ رہا تھا کہ کون سی فصل ہے جس کی کاشت کے لیے اپنے کاشتکاران کو میں مشورہ دے سکتا ہوں، تو فوراً میرے ذہن میں ایک کراپ آئی، وہ ہے آری کینولا۔ آری کینولا یہ سمجھ لیں کہ رایا اور سرسوں سے بہت بہتر ہے۔ اگر رایا اور سرسوں اور توریا اس کی بجائے اگر کینولا کاشت کیا جائے تو ملک میں جو یہ ہے نا ایڈیبل آئل یا کھانے والا تیل، اس کی کمی کو پورا کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ اور روایتی رایا اور سرسوں کے بیج میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں، یاد رکھیں ہمارے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک تو روسک ایسڈ ہوتا ہے، روسک ایسڈ، اور دوسرا ہوتا ہے اس میں گلوکوسائنولیٹ، جو کہ مضر صحت ہے، صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اگر انہیں مستقل آپ استعمال کریں۔ جبکہ جو آری کنولا ہے اس کے تیل اور کھلی، یہ دونوں میں یہ چیزیں نہ روسک ایسڈ ہے نہ گلوکوسائنولیٹ ہے، اس لیے اس کے تیل کو انسانی خوراک میں، اور کھلی جو ہے یا کھل جس کو کہتے ہیں، یہ جانوروں کی خوراک میں استعمال ان کو کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ کاشتکاران جو ہیں، جب یہ دیکھنا ہے کہ اس سب سے پہلے تو آری کینولا کے لیے سائٹ سلیکشن یا زمین کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کلراٹھی اور سیم زدہ زمین یہ نہیں ہونی چاہیے، زرخیز زمین ہو، اور ہر قسم کی زمین میں یہ کاشت کیا جا سکتا ہے، ماسوائے کلراٹھی یعنی سی لائن، اور دوسری واٹر لاکڈ یا سیم زدہ زمینیں، ان کی بجائے آپ ہر قسم کی زمین میں آری کینولا کو کاشت کر سکتے ہیں۔ کیوں میرے ذہن میں آیا، کن علاقوں کے لیے؟ یاد رکھیں آج ہے 15 اگست، اور کوئی زیادہ دن نہیں رہ گئے اس کی بوائی شروع ہونے میں، یعنی 25 اگست سے لے کے آپ 15 ستمبر تک، اگلے مہینے مڈ سپٹمبر تک آپ یہ سارا شمالی علاقہ جو پنجاب ہے نا اس میں، اور ایون آپ کے پی کے میں، یہ ملحقہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سب میں آپ اس کی بوائی کر سکتے ہیں آری کینولا کی۔ باقی جو جنوبی پنجاب ہے یا وسطی پنجاب ہے اس کی آپ لیٹ کریں گے، یعنی 15 ستمبر سے لے کے 1 اکتوبر تک آپ آری کینولا کی بوائی کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ وہ بیسٹ ٹائم ہے سینٹرل پنجاب اور صدرن پنجاب کے لیے، اور ایون سندھ کے لیے بھی، سندھ کے علاقوں میں بھی آپ 15 ستمبر سے لے کے 1 اکتوبر تک اس کی بوائی کر سکتے ہیں۔ باقی رہا کہ اس کا سیڈ ریٹ کتنا چاہیے، تو آری کینولا کا کوئی زیادہ بیج نہیں چاہیے، ایک ایکڑ کے لیے صرف 2 کلو بیج یہ درکار ہوتا ہے ایک ایکڑ کے لیے۔ اور آری کنولا کو اگر
कतारों में आप करेंगे तो कतार से कतार का फासला आप एक 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 फुट रख सकते हैं, डेढ़ डेढ़, एक से लेके 1.5 फुट तक आप फासला रखें लाइन से लाइन का। और इसमें ड्रिल के ज़रिए जब करेंगे ना तो उसमें आपने 1 से 1.5 इंच गहराई तक ये बीज जाए, बारीक बीज होता है ना, तो वो उसकी मदद से आपने वो काश्त करना है। बाकी रहा कि इसके लिए खादें क्या होनी चाहिए। पहली तो ये है कि याद रखें, चूँकि हमारे सारी ज़मीनें तकरीबन ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा में ये बहुत ही कमी देखने में आ रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गली सड़ी गोबर की खाद अभी से जो जिन लोगों ने इरादा कर लिया है वो तो भले अभी से अच्छी गली सड़ी गोबर की 8-10 ट्रालियाँ अगर हो सके तो 1 एकड़ में डाल दें, वो बहुत अच्छी पैदावार हासिल होगी। और ज़रख़ेज़ी ज़मीन उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरी केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाले जाए। तो 1 बोरी आप DAP डाल लें और 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी हम पोटाश की, पोटाशियम सल्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटाश जो भी दस्तियाब हो फी एकड़ ये डालें। और पहाड़ी इलाकों में तमाम खादें वो ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डालनी है, जबकि आपाश इलाकों में DAP और पोटाश ये पूरी मिकदार आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त डालनी है। और यूरिया जो होती है ना वो आपने ये समझ लें कि उसको स्प्लिट डोज में हम करेंगे, आधी डाल लें तैयारी के वक्त और आधी जो होगी ना यूरिया की वो दूसरा पानी जब लगाएंगे तो उसके वक्त उस वक्त आपने उसमें ये डालनी है यूरिया, आधी बोरी यूरिया उस वक्त डालें और आधी बोरी तो DAP जब पोटाश डालेंगे ज़मीन की तैयारी के वक्त तो उस वक्त आपने मेरी जान ये करना। बाकी रहा कि इरिगेशन कितनी चाहिए, या मैंने आपको शेड्यूल दिया है पिछले वो कमाद का, उसमें तो 20 साल पूरे में 20 के हैं मैंने शेड्यूल में आपको बताया इतना ज़्यादा पानी मांगता है कमाद। लेकिन आरी कैनोला के लिए 3 आपाशियाँ ज़रूरी होती हैं, 3 दफ़ा 3 इरिगेशन। पहला पानी जो है फसल उगने के 20 से कोई 25 दिन बाद आपने लगाना है, और दूसरा पानी फूल निकलते वक्त आपने लगाना है, और तीसरा पानी जब बीज बन रहा होगा ना उस वक्त आपने लगाना है। और इसमें अलबत्ता थिनिंग जो है या छिद्राई जिसको कहते हैं, जब पौधे 4 पत्तों वाले निकल आए ना तो उस वक्त आपने कमज़ोर इनमें से देख लेने हैं, जो कमज़ोर पौधे हैं उनको उखाड़ते जाएं, उनको निकाल दें। और दरमियानी फासला ज़मीन जो होता है ना पौधे से पौधे का, वो अगर 9 इंच से 9 इंच कह रहा हूँ, 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। और पौधों की छिद्राई कब करनी है, जब पहला पानी लगाने से पहले आपने हर सूरत ये छिद्राई या थिनिंग आउट उसको कर लेना है, फिर उसके बाद आपने पहला पानी लगाना है। और पहला पानी कब लगाना है, ये नहीं उगाव के 20 से 25 दिन बाद। और बाकी रहा इसकी जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए आपने बिजाई मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ही बतर में आपने इस तरह करना है। एस मेटोलाक्लोर एक हर्बिसाइड है, एस मेटोलाक्लोर, उसका 700 से लेके 800 ml या सीसी, वो 100 से 120 लीटर पानी में डाल के तो वो आपने स्प्रे कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला
یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ جب ابھی یہ شروع کر لیں لگا لیں آری کنولا تو آگے چل کے میں آپ کو اس کی کوئی بیماریاں اور پیسٹ انسیکٹ پیسٹ جو نقصان دیتے ہیں تیلا وغیرہ اس کا پھر انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام کر دوں گا، لیکن اس وقت میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ 15 اگست آج ہو گئی ہے تو آپ کا جتنا بھی شمالی پنجاب ہے اس کے لیے اور کے پی کے ملک کا جتنے بھی علاقے ہیں ان میں آپ نے 25 اگست سے لے کے کب تک 15 ستمبر تک آپ نے اس کی بوائی کرنی ہے، اور جو وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب اور اسی طرح سندھ کے ایڈجیسنٹ علاقے ان میں آپ نے 15 ستمبر سے لے کے 1 اکتوبر تک اس کی بوائی کرنی ہے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں اگر کوئی کسی قسم کا کوئی اور بھی کویشچن کرنا ہو تو آپ کامنٹ میں بھلے جا کے آپ لکھ سکتے ہیں، اور ان کا اسے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں اگر سمجھوں گا تو چھوٹا پروگرام کر کے وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ ویسے روزانہ میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں 11 بجے سے 1 بجے تک کالز لیتا ہوں، اور اس میں آپ نے بددل نہیں ہونا، بہت رش ہوتا ہے کیونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان ممالک سے کالز ہوتی ہیں تو کافی لیکن فکر نہیں کرنا، 4 سے 5 پھر میں آتا ہوں ماں سوائے جمعہ کے، جمعۃ المبارک کو کل تو خیر جمعۃ المبارک بھی تھا، اور جمعۃ المبارک کے ساتھ ساتھ 14 اگست جو کہ ہمارا یوم آزادی ہے اور میری شادی کی سالگرہ بھی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند فرماتے تو نہیں چھوڑ دیتے۔ دعاؤں میں یاد، اور یہ ہے میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اس وقت لگتا ہے کہ بادل زیادہ آ گئے ہیں، ایک دم تھوڑا اندھیرا سا ہو گیا۔ آج اسلام آباد میں ویسے صبح بہت بارش ہوئی، فجر کی نماز کے ساتھ ہی، فجر کی نماز سے پہلے سٹارٹ ہوئی تھی اور بہت تیز بارش تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ اس بارش میں میں بھی خوب نہایا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔